جاہل وہ ہے جس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے, وہ صرف اپنی سوچ اور عقل کے مطابق جو ہے وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے. اب ہو سکتا ہے جاہل کہنے کے پیچھے ان کی کوئی ریزن ہو, وہ کچھ جو ہے وہ ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہوں خواتین کے حوالے سے, وہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک پہلے پچھلی صدی کی مائیں ہوتی تھیں ان میں وہ پڑھی لکھی نہیں تھیں لیکن ان میں شعور تھا, وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی تھی, انہیں ایک اچھا معاشرے میں جو ہے انسان بنانے پہ کام کرتی تھی. آج صرف ڈگری لینے پہ کام ہو رہا ہے. مائیں صرف بچوں کو کہتی ہیں پڑھو, صرف پڑھ کے جو ہے وہ ڈگری لو. کوئی اچھا انسان بنانے پہ جو ہے وہ کوئی ماں کام کر رہی ہے؟ وہ 5% مائیں ہی ہیں نا جو کام کر رہی ہیں. اگر آپ نے اپنے معاشرے کو یہ 5% مائیں بھی نہ دی ہوتی تو آپ کا معاشرہ اس وقت جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہوتا. لیکن ان 5% جو ہے وہ خواتین جو سمجھدار ہیں ان کی وجہ سے یہ معاشرہ بچا ہوا ہے. تو پھر 95 تو ہوئی نا جاہل. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 95% جو ہے وہ خواتین جاہل نہیں ہیں؟ آپ مجھے بھی کہیں گے کہ میں معافی مانگوں, تو پہلے آپ اپنا محاسبہ تو کر لیں. پہلے آپ اپنی سوچ اور عقل کو, قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہے, بے وقوف ہے. تو ایک بے وقوف جو بندہ ہے اس کی آپ جو ہے وہ سمجھ سے یا اس کے مشورے سے چل سکتے ہیں؟ بڑی بڑی جو ہے وہ جگہوں پہ کتابوں میں آپ پڑھ لیں, بڑے بڑے عالم دین لکھتے ہیں, بڑے بڑے لوگ فلسفی لکھتے ہیں کہ عورت سے مشورہ نہ کریں, عورت آپ کو ڈبو دے گی. 95% عورتیں جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے چلے جاہل ہیں جی, لیکن ان کے مشوروں سے بھی گریز کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا عورت کو مشورہ کیا ہے, تمہارا شوہر یہ کرتا ہے نہیں کرتا, میرا شوہر تو کرتا ہے تو تمہارے شوہر کو بھی کرنا چاہیے. اب جب آپ اس کے شوہر کے خلاف اس کو کھڑا کر رہی ہیں, آپ اپنے شوہر کی باتیں اپنے خاندان سے باہر کر رہی ہیں, دوسرے لوگوں میں بیٹھ کے آپ ایک مرد کو ذلیل کر رہی ہیں, وہ آپ کا بیٹا ہے, وہ آپ کا بھائی ہے, وہ آپ کا شوہر ہے, تو پھر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ سمجھدار ہیں, آپ عقل مند ہیں, آپ پڑھی لکھی ہیں؟ آپ کا شمار ان 5% خواتین میں ہوتا ہے جس کا ذکر جو ہے وہ ساحل ادیم نے کیا. اگر انہوں نے کہا ہوگا تو کچھ سوچ کے ہی کہا ہوگا نا. آپ یہ کسی پر پریشر کرنا کہ معافی مانگو معافی مانگنا, یہ بات یہ تو دیکھیں نا بحث بنتی نہیں تھی. اس خاتون کو چاہیے تھا کہ وہ ان کی بات کو سمجھتی. اب جب انہوں نے کراس کوسچننگ کی کہ بتاؤ طاغوت کا مطلب کیا ہے, اچھا آپ سمجھدار ہیں, آپ ان 5% خواتین میں آنا چاہتی ہیں, تھاٹ تو یہی تھی نا, تو بتا دیتی کہ طاغوت کا مطلب کیا ہے. پھر آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ پھر اس پہ بحث, پھر اس پہ تکرار. یہ تھی وہ بے وقوفی, یہ تھی وہ جہالت جس کو وہ پریزنٹ کر رہی تھی, اور جس کو جو ہے وہ پریزنٹ کرنے کے بعد اس نے سمپتھی صرف ان خواتین کی لی ہے جو خواتین جو ہے میرا جسم میری مرضی کو پروموٹ کرتی ہیں. بالکل ٹھیک, جو کہتی ہیں مرد ہو ہی نا معاشرے میں, ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ جئیں. آپ مردوں کے معاشرے میں مردوں کو ہی ختم کر دیں گے. آپ اپنے گھر سے باپ بیٹا شوہر سب کو ختم کر کے جو ہے وہ چلیے. کس چیز کی آزادی چاہیے آپ کو؟ کون سی ایسی آزادی ہے جو آپ کو نہیں مل رہی؟ آپ کو کون سی ایسی آزادی ہے آپ اپنی مرضی سے کھاتی ہیں, اپنی مرضی سے پہنتی ہیں, اپنی مرضی سے سوتی ہیں, جاگتی ہیں, سب کرتی ہیں. کوئی چند % لوگ ہی ہوں گے نا جو اب جن کے بھائی یا جن کے شوہر جو ہے وہ ان پر تشدد کرتے ہوں گے یا ان کا جو ہے وہ کہنا نہیں مانتے ہوں گے, تب بھی آپ کو قانون رائٹس دیتا ہے, تب بھی آپ کو آپ کی ریاست آپ کی حکومت جو ہے وہ رائٹس دیتی ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکتی ہیں. تو آپ کیوں نہیں کرتی؟ ٹھیک آپ باہر نکل کے کسی ایسے بندے کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کیوں نہیں کرتی جو آپ کی مدد کر سکتا ہے؟ تو پھر آپ مظلوم کیسے؟ ہر وقت ایک مظلوم عورت خود کو پریزنٹ کرنا. ہمارے ڈراماز دیکھ لیں, ہماری موویز دیکھ لیں, ہمارے رائٹر دیکھ لیں, ان کا یہی کام ہے عورت مظلوم ہے. عورت کیسے مظلوم ہے؟ مجھے صرف یہ ثابت کر دیں کہ میں باہر نکل کے کام کرتی ہوں, اگر میں مظلومیت کا ٹیگ لگا لوں تو مجھے پتہ نہیں کتنا کام مل جائے گا. لیکن ایک ایمبیشیس عورت برداشت نہیں ہوتی معاشرے سے. ایک ایمبیشیس عورت کو جو ہے وہ جھیلنا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو پھر وہ 5% ہی ہیں نا ایمبیشیس عورتیں. 95% اگر ایمبیشیس عورتیں ہوتی تو شاید ساحل ادیم بھی یہ کہہ دیتے کہ بھائی 95% جو ہے وہ خواتین یہاں پہ سمجھدار ہیں. تو جب عورت کا مشورہ بھی نہیں چلنا, عورت کی گواہی بھی 2 عورتوں کی گواہی سے ایک گواہی بننی ہے, تو پھر آپ کس طرح چینج کر دیں گے؟ اسلام کہہ رہا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے, عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. پھر آپ یہ کیسے جو ہے وہ ان سب چیزوں کو جو جٹلا دیں گی؟ آپ کوئی ما فوق الفطرت قوم ہے, آپ کوئی ایک الگ سے سیٹلائٹ سے تشریف لائی ہیں کہ آپ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سمجھدار ہیں. بڑے بڑے اولیاء انبیاء اکرام دیکھ لیں, مرد ہیں. مرد کا رتبہ کچھ اور ہے. مرد کو اللہ نے جو بنا کر بھیجا ہے, جس طرح سے ایک عورت کا پروٹیکٹر بنا کے بھیجا ہے, عورت اس کے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتی. جو عورت حکمران بھی ہے وہ بھی اپنے شوہر سے محبت اور چاہت کا اظہار کرتی ہے. وہ اپنے شوہر کے ساتھ حکمران نہیں ہے, وہ آپ کے ملک پہ حکمران ہو سکتی ہے. یس ایگزیکٹلی. تو پھر آپ کیسے اب کتنی حکمران ہے ہمارے پاس؟ 5% خواتین میں سے ہی ہے نا, 95% میں تو نہیں ہے. تو پھر آپ کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ سمجھیں, آپ اپنی انرجی بڑھائیں, آپ ان 5% خواتین میں شمار ہو جائیں کہ جس میں آپ پر جاہل کا ٹیگ نہ لگے. آپ کی اپنی چوائس ہے, آپ کی اپنی چوائس ہے.
اگر 95% خواتین جو ہے وہ نہیں سمجھ رہی کہ انہیں جو ہے وہ کس طرح زندگی گزارنی ہے یا انہیں اپنے لائف سٹائل کو کیسے ترتیب دینا ہے یا انہیں ایک مرد کی عزت کیسے دینی ہے. دیکھیں عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. آپ کسی کو معاشرے میں بڑا آسان کام ہوتا ہے کسی کی تذلیل کر دینا, کسی کی بے عزتی کرنا اور کسی کو جو ہے وہ جواب دینا اور پے در پہ جواب دینا جیسے وہ خاتون دے رہی تھی. میں نے وہ پورا کلپ جو ہے وہ بڑے بغور دیکھا اور میں نے اس کی سائیکالوجی کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ صرف مردوں کو نیچا دکھانے کی ایک کوشش ہے, ادروائز یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کلپ دیکھ کے آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ وہ خاتون بیسکلی کیوں اتنا اگریسو تھی؟ میں کہتی ہوں اپنی آواز کو بلند کرنے کی بجائے اپنے دلائل کو مضبوط کریں. پھول جو ہیں وہ بادلوں کے گرجنے سے نہیں بادلوں کے برسنے سے کھلتے ہیں. تو اس طرح سے اب یہ پیاری بات کر دی آپ نے. دیکھیں تو پھر اگر آپ جو ہے وہ آپ کے پاس دلائل کچھ نہ ہوں اور آپ اپنی آواز بلند کر کے چیخو پکار ڈال دیں پورے جو ہے وہ کہ آپ غلط ہیں آپ معافی مانگیں, آپ غلط ہیں آپ معافی مانگیں, تو بھی ایسے تو نہیں ہوتا نا. ویلیو نہیں ہے. آپ دلائل سے ثابت کریں کہ 95% خواتین جاہل نہیں ہیں. تو یہ بات ہے جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ابھی ناظرین سے پوچھ لیں کہ کیا واقعی انہیں طاغوت کا مطلب پتہ ہے تو بتا دیں. آپ ان میں شمار نہیں ہوں گے. ہاں جو 5% آپ 5% میں شمار ہو جائیں گے. بالکل آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کریں جو پڑھے لکھے ہیں. اگر آپ یہاں بحث و تکرار میں لے کے بیٹھ جائیں گے, اگر آپ جو ہے وہ یہاں پہ خواتین پہ ایلیگیشن لگانا شروع کر دیں گے, مجھے بہت کنٹروورشل مانا جاتا ہے پاکستان میں کہ میں خواتین کے خلاف بولتی ہوں. میں خواتین کے خلاف نہیں بولتی, میں خواتین کو سمجھانے پہ بولتی ہوں کہ اپنی ویلیوز کو سمجھیں, اب معاشرے میں اپنے مقام کو سمجھیں. اسلام وہ واحد دین ہے جس نے جو ہے جہالت کے دور سے جب لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, دفنا دیا جاتا تھا, عورت کی کوئی عزت نہیں تھی, کوئی تعظیم نہیں تھی, اسلام نے جو ہے وہ عورت کو مقام دیا. لیکن اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے وہ مردوں پہ حکمران ہو اور اگر تم جو ہے وہ مردوں پہ اپنے حکم سازیاں کرو اور اگر مرد کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو سمجھے بغیر جانے بغیر جو ہے وہ اس کے ساتھ بحث و تکرار کرو. یہی بیویاں کرتی ہیں اور یہی میں کہتی ہوں ہمیشہ اپنے ہر جو ہے وہ پوڈ کاسٹ میں, اپنے ہر جو ہے وہ انٹرویو میں کہ خدا کے لیے اپنی زبانوں کو میٹھا رکھیں. خدا کے لیے اپنی زبان, ایک عورت کی میٹھی زبان پوری معاشرے میں جو ہے نا, پورے معاشرے میں جو ہے وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. آپ کے گھر میں سکون کا باعث بنتی ہے, آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے. اگر آپ ایک عورت ہونے کے باوجود غلط لینگویج استعمال کرتی ہیں, اپنے شوہر کی تذلیل کرتی ہیں, اپنے والد کی تذلیل کرتی ہیں, اپنے بہن اپنے بھائی کی تذلیل کرتی ہیں, کسی کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں, تو پھر آپ معاشرے میں ان 95% لوگوں میں ہی شمار ہوتی ہیں, ان خواتین میں شمار ہوتی ہیں جو جاہل ہیں. پھر آپ کو کس چیز کا اعتراض ہے کہ جاہل کیوں کہا, ہمیں کیوں جاہل کہا؟ دیکھیں جاہل کو جاہل نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ آپ کوئی دوسرا جملہ دے دیں. اب پڑھا لکھا بندہ ایک عالم ایک جاہل کے برابر تو نہیں ہو سکتا اور ایک جاہل جو ہے وہ عالم کے برابر نہیں ہو سکتا. تو کہا گیا ہے کہ جاہلوں سے بحث نہیں کرنی, اور میں نے اس میں دیکھا ساحل ادیم صاحب جو ہے وہ بیچارے کہے جا رہے ہیں بیٹا میری بات سنو, میری بات سنو, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب یہ اس خاتون کی جہالت تھی کہ اس نے بات کرنے کا موقع نہیں دیا. وہ کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور آپ غلط ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ڈاکٹر ربیہ کہ سارا دن کی اسٹیٹمنٹ پر عورتیں بھڑک پڑی ہیں کہ پتہ نہیں کیا 95% عورتوں کو جاہل کیوں کہہ دیا گیا. لیکن دوسری جانب جب ہم بات کرتے ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب کی, تو ان کی بھی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہے اس میں اگریسو ریئیکشن ہوتا ہے, لیکن عورتیں انہیں کہتی ہے کہ وہ مسوجنسٹ ہیں, عورتوں کے خلاف ہی بات کرتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ دیکھیں خلیل الرحمان قمر صاحب کی جہاں تک بات ہے تو اکثر کنٹروورشل رہتے ہیں خواتین کے حوالے سے کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ صرف ایک خاتون کو نصیحت ہی تو کر رہے ہیں, وہ ایک خاتون کی سائیکالوجی کو سمجھانے کی معاشرے کو کوشش ہی تو کر رہے ہیں, وہ ایک خاتون کی جذباتی انداز کو جو ہے وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اپنے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ لے کر آؤ. تو وہ غلط ہیں. عورت کو جب بھی کوئی جو ہے وہ کہہ دے کہ تم اپنی یہ چیز ٹھیک کر لو تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ نفرت کا باعث بن جاتا ہے. عورتوں کو عورتیں ہی اگر کہہ دیں کہ تم یہاں پر غلط ہو تو وہ ان کی دشمن بن جاتی ہیں. تو خلیل الرحمان قمر صاحب کا جب میں نے یہ مکالمہ, جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے, بڑا زبردست پروگرام ہے, انفارمیٹیو پروگرام ہے, اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جب انہوں نے کہا کہ یہ خواتین جو سڑکوں پر نکلتی ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ ناچ گانا کر کے انہیں بھائی سے آزادی چاہیے, انہیں شوہر سے آزادی چاہیے, انہیں بیٹوں سے آزادی چاہیے, نہیں کہ مرد سے آزادی چاہیے ان کو, یہ کس چیز کی آزادی مانگ رہی ہیں؟ یہی سوال اور یہی جواب اور یہی بات میں کرتی ہوں کہ ان عورتوں کو کس چیز کی آزادی چاہیے؟ گندے لباس پہن کے, کم کپڑے پہن کے, سڑکوں پہ نکل کے مردوں سے آزادی چاہیے؟ آپ تو جو ہے وہ جانوروں کے معاشرے میں چلے گئے, آپ تو اس معاشرے میں چلی گئی ہیں جس معاشرے میں جو ہے وہ انسان جو ہے کم کپڑے پہنا کرتا تھا.
انسانی جو ہے ایک تعلیم ہے، جو ایک تربیت ہے، انسان نے جب ترقی کی، جب انسان ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کرتا گیا تو اس کا لباس بڑھتا گیا، اسے عقل آتی گئی کہ میں نے پورا لباس پہننا ہے، میں نے اپنے سطر کو، اپنے جسم کو جو ہے وہ ڈھکنا ہے. تو آج یہ عورتیں دوبارہ سے سڑکوں پر نکل کر جو ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کم لباس پہن کے کہ ہمیں آزادی چاہیے. کس چیز کی آزادی چاہیے ان کو؟ کون سی ایسی آزادی ہے جو ان کو نہیں مل رہی ہے؟ اپنی مرضی سے زندگی گزارتی ہیں، اپنی مرضی سے چھوٹے اور گندے کپڑے پہن کر جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل کر احتجاج کر رہی ہیں. یہ آزادی کم نہیں ہے کہ آپ کو کوئی روک نہیں رہا؟ آپ گندے بینرز پر جو ہے وہ جملے لکھ کر، آپ جو ہے وہ اپنی قمیضیں شلواریں جو ہے وہ سڑکوں پہ لٹکا کر بدتمیزیاں کر رہی ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ جو ہے آپ کو مانا جائے، آپ کو عزت دی جائے. جو عورت اپنی عزت اتار کے چوراہے میں رکھ دے، پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے عزت ملے، تو اس کا شمار انہی 95% خواتین میں ہوتا ہے جن کو ساحل ادیم نے جاہل کہا ہے. آپ 5% خواتین میں شمار کریں نا اپنا. آپ پورا لباس پہنیں، آپ مردوں کی عزت کریں، آپ اپنے بڑوں کی عزت کریں، آپ اپنے سے جو ہے وہ جو رشتے آپ کو دیے گئے ہیں آپ اس کے تقدس کا احترام کا خیال کریں. جو خواتین کرتی ہیں ان کو معاشرے میں عزت ملتی ہے، لیکن عزت صرف اس خاتون کو نہیں ملتی جو مرد کی عزت کرنا نہیں جانتی. مرد اور عورت سے معاشرہ بنا ہے، میاں بیوی سے معاشرہ بنا ہے، اس رشتے پہ معاشرہ قائم ہوا ہے. تو پھر آپ اس معاشرے میں سے، اس رشتے میں سے شوہر کو مائنس کر دیں گے اور آپ اکیلی رہ جائیں گی. تو آپ ذرا باہر کے معاشروں کا حال دیکھ لیں، وہاں پہ کتنی تکلیف اور اذیت میں ایک خاتون جو ہے وہ زندگی گزارتی ہے. کہ آپ ہمارے پاکستان میں پاکستانی مردوں سے جو باہر کی خواتین ہیں وہ شادیاں کر رہی ہیں، ان پہ ٹرسٹ کر رہی ہیں، مردوں کو جو ہے وہ اپنا ہم سفر بنا رہی ہیں، اور پاکستانی عورتیں جو ہیں وہ ہمارے پاکستانی مردوں کو جو ہے وہ ذلیل کر رہی ہیں. تو پھر آپ کا شمار انہی 95% خواتین میں ہوا نا جو جاہل ہیں. پھر آپ کیوں تکلیف میں ہیں، کیوں پریشانی میں، کیوں شور مچا رہی ہیں؟